مذاق اور مزاح میں کیا فرق ہے؟ مذاق میں تو عموماً کسی دوسرے کی کسی کمزوری کی طرف توجہ دلا کے ہنسا جاتا ہے یا دوسروں کو ہنسایا جاتا ہے، لیکن مزاح میں کسی کو ذلیل نہیں کیا جاتا. ہاں، عمدہ طریقے سے مجلس کے اندر شگفتگی پیدا کی جاتی ہے، اس میں نہ تو جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی بے عزتی کا عنصر شامل. میرا سوال یہ ہے کہ مزاح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں شگفتگی اور مزاح پایا جاتا تھا، لیکن کبھی بھی اس میں حق بات کے سوا کچھ اور نہیں کہا گیا. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ خوش طبعی اور مزاح فرماتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں سچ بات کے سوا کچھ نہیں کہتا. اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا، خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی بات اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے. خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مزاح کی کچھ مثالیں ملتی ہیں. سب کا ذکر اس وقت نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک دو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک دن حضرت ام ایمن، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کی وفات کے بعد تربیت کی تھی اور اب وہاں سے واپس لائی تھی مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں اور ایک اونٹ کی درخواست کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی آپ اونٹ کا کیا کریں گی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آج کل ہمارے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہیں ہے، کہیں جانا ہو تو بہت دقت پیش آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اچھا تو میں اونٹ کا بچہ پیش کر دیتا ہوں. تو حضرت ام ایمن نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گی؟ مجھے تو سواری کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے. تو آپ نے بہت محبت سے فرمایا، میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا. تو حضرت ام ایمن نے عرض کیا، حضور اونٹ کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ تو آپ نے پھر فرمایا، امی آپ کو تو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا، میں اس پر آپ کو سوار کروں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو سواری کے قابل اونٹ لانے کے لیے کہا اور اس کی مہار حضرت ام ایمن کو پکڑاتے ہوئے فرمایا، ذرا دیکھیے یہ اونٹی کا بچہ ہے یا کچھ اور ہے. تو اب اس میں کوئی بات حق کے خلاف نہیں تھی، کسی کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا تھا. بہت عزت، ادب، احترام کے ساتھ آپ اپنی والدہ کو ایک بات بار بار کہہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا اور بھی واقعات ملتے ہیں؟ جی ہاں، ایک مرتبہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کا تذکرہ آپ سے کرنے لگی، کوئی بات کرنے لگی اپنی شوہر کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تیرا شوہر وہی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ تو وہ آپ کے مزاح کو سمجھ نہ سکی، فوراً بولی، نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کی آنکھیں تو بالکل بے داغ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کی آنکھ میں سیاہ حصے کے علاوہ سفید حصہ بھی ہوتا ہے. اب اس میں بھی کسی کا کوئی مذاق اڑانا نہیں تھا، کسی عیب کی طرف توجہ دلانا نہیں تھا. لوگ دین کے بارے میں بڑے سیریس ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں وہ ہنستے مذاق مسکراتے نہیں ہیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے تھے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، یعنی آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ تبسم کفی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے. یعنی مسکرانے کے بارے میں خاص طور پر تلقین کی گئی اور اس کو صدقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی کو اور کچھ نہیں دے سکتے، خوبصورت مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں، اور اگر اس میں بھی کوئی بخل کرے تو پھر وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے دوران اسپیچ یہ بات کہی کہ کسی کو ذو معنی انداز سے دیکھنا بھی جو ہے ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کسی کو ذو معنی انداز سے اصلاح کے لیے دیکھنا کہ وہ اپنا اسٹائل یا اپنا وے آف ٹاکنگ ہے جو بھی ہے وہ درست کر لے، کیا یہ بھی ناپسندیدہ چیز مطلب عمل میں آتا ہے؟ اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جیسے والدین میں سے ہیں یا استاد ہیں پھر تو درست ہے. یعنی ایک استاد کو حق ہے کہ اپنے شاگردوں کو اس انداز میں دیکھے کہ وہ اس کے دیکھنے سے اپنی اصلاح کر لیں، یا والدین کو حق ہے
کہ وہ مختلف انداز سے بچوں کی تربیت کرے، لیکن ہر انسان کو یہ حق نہیں کہ دوسرے انسان پر ایسی نظر ڈالے جس سے وہ گھبرا اٹھے اور پریشان ہو اور اس کو سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ دیکھا کیوں جا رہا ہے اس طرح مجھ سے۔ اگر کسی کی عجیب عادت یا فعل پر غیر اختیاری طور پہ ہنسی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس ہنسی کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس شخص سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی شخص سے حدیث کی روایت کے لیے گئے اور وہ نابینا تھے، تو ان کے انداز پر امام بخاری مسکرا پڑے۔ اب امام بخاری کو یہ فکر ہوئی کہ یہ شخص مجھے نہیں دیکھ پایا اور میں اس پہ مسکرایا ہوں، تو انہوں نے ان کو ذکر کر کے کہ آپ کی اس بات پر اس طرح میں مسکرایا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور ان سے معافی مانگی۔ تو بعض اوقات انسان کسی کے پیٹھ پیچھے یا ادھر ادھر کوئی ایسی چیز کر جاتا ہے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں شمار ہوتا ہے، یعنی آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، لیکن بعض اوقات بے اختیار ہو کر ہنسی آ ہی جاتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو ایسے میں انسان اپنی کوتاہی کا پھر اعتراف کرنے میں دیر نہ لگائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے سوالات کا وقت اور پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔